عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وخالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أبقى إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبقى الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال اليمين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي اليمين يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ولزم الله الحسنى وفاز شيخنا برب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه معموم إلا وفرج الله همه ولا مقوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله كنت وسويدا وكذلك الشيعة نخاص وسويد في الدنيا والآخرة ورب بواسو لندن صلوات صل على هذه كلمة صلوات صل على
ایک لباس میں
ایک بار لوگ سلوات کر دیجیے
کاہے کو آؤ گے بھلا دور افتادہ ہوں بیمار ہوں پرواہ میری کیا تم سے اماں کو زیادہ نہیں پیارا کوئی ایک ہم ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی لوگ آگے عیادت کو چلے جاتے ہیں کوئی اتنا نہیں کہتا کہ حسین آتے ہیں اور لگتا سلام چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی محمد و آل محمد صلی اللہ مرحوم جوان صاحب عمران کے لیے سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا بلند درجات کے لیے ورثہ کے صبر کے لیے مل کر بلند آواز سے بات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد انسان اور پتھر نہیں، یہ کیسے خدا ہے؟
करम नजर आता है। किसी ने पूछा कहाँ पर? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में खुदा का करम, हर आयत में खुदा का करम, लेकिन तब खुदा के करम की इंतहा नजर आई जब खुदा ने हजरत मूसा से मुखातिब होकर कहा, मूसा फिरौन के पास जा तो रहे हो, उसे समझाना, उसे ऊंची आवाज में बात न करना। तो हजरत मूसा ने सलाह किया, है खुदा वो तो बाकी हो चुका है, वो तो इलाहियत का दावा कर चुका है। आवाज कुदरत आई, मूसा फिरौन भूल चुका है कि उसका कोई रब है, लेकिन उसके रब को याद है कि फिरौन उसका बंदा है। मतलब वो करीब रब इंसान को बुलाता है पर, लेकिन याद रखना होता जब हम कहते हैं बरक आओ खुदा के पास, तो लोगों के दिलों में तसव्वुर मौत का, तो जब तसव्वुर मौत आता है तो हमारे कई लोग समझते हैं शायद मौत सिर्फ बुढ़ापे में आता है। आप में से जितने लोग हैं इस वक्त तरक्की याफ्ता दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज की गारंटी आपकी 2000 की तरफ है, ये सारी चीजें होती रहेगी। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ, हर चीज की गारंटी आपको दी जाती है। इस चीज की इतनी गारंटी, इस चीज की इतनी गारंटी है। कोई मजहब है, कोई मसलक तवज्जो नहीं है, कोई ऐसा मतलब फिक्र जो कहे आप हमारे मजहब को कबूल कर ले, हमारे मसलक को कबूल कर ले, हम इस चीज की गारंटी देते हैं, आपको मौत नहीं देते। चलिए इसको छोड़ दे, इससे नीचे की बात करें। है कोई ऐसा मजहब, है कोई ऐसा मसलक, तवज्जो कीजिएगा, ऐसी मतलब फिक्र जो ये कहे कि आपको इतने बरस मौत नहीं है। अभी हम इस मजलिस में बैठे, एक जवान भी बैठे, कहे कि आपको नहीं, जब तक आप जॉब कर रहे हैं आपको मौत नहीं है, आप जब रिटायर होंगे फिर आपको मौत आएगी। नहीं, किसी चीज की गारंटी ले सकते हैं, लेकिन इंसान की गारंटी नहीं ले सकते। ये मेंबर तत्का तो सिर्फ नाम ही लगा, एक शख्स था दुनिया में जिसने बड़ा प्लान किया हुआ कि अगर मेरे हाथ जाया हो गया तो फलां मुझे हाथ दे देगा, मेरी आंख निकल गई फलां मुझे आंख दे देगा, यहाँ तक कि अगर मेरे दिल में कोई खराबी हुई तो मेरा दिल तब्दील हो जाए। लेकिन क्या हुआ, जिसने 150 बरस जीने की प्लानिंग की वो बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि मौत बुढ़ापे के आने का नाम नहीं, मौत हो जाएगी, मौत बीमार होने का नाम नहीं है, मौत अमरे रब्बी है। जितने मजहबों मसलक है, तवज्जो कीजिएगा, वो इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते आपको कब मौत आएगी। हाँ, शेख अहमद इब्न हंबल, मेरे सुन्नत के बड़े इमाम है अहमद इब्न हंबल, वो कहते हैं जब मौत आती है, मौत आने के बाद मोहब्बत की हकीकत का पर्दा उठता है। तवज्जो कीजिएगा, जब तक मौत नहीं आती, हम मोहब्बत बहुत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब मौत आ जाती है उसके बाद मालूम होता है कि कौन कहाँ तक आता है। फिर वो लिखते हैं कितनी भी कोई मोहब्बत करे, चाहे वो माँ की सूरत में हो या बाप की सूरत में हो या भाई की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो, इंतहा ये है कि मोहब्बत करने वाला बार बार कब्र में आता है, बार बार कब्र से लिपटता है, इससे आगे नहीं जा सकता। अज़ीज़ मोहतरम, इस जुमले को समाप्त फरमा के अपने ज़हन में जगह दीजिएगा। कहते मैं हैरान हूँ एक मोहब्बत करने वाले पर जिसने कहा घबराओ नहीं, लोग तुम्हारी कब्र तक आएंगे, अली तुम्हारी कब्र में है। अज़ीज़ मोहतरम, फकत इतना ही नहीं, जो ना आप सुनने का है, कहते हैं अली कुल्ले ईमान है, अली मौजूद काबा है, अली बिरादर मुस्तफा है। अली का ये दावा करना समझ में आता है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ, अली के इस दावे पर अली के चाहने वालों को उम्मीद नहीं, यकीन नजर आता है। कैसे? किसी ने पूछा इमाम अहमद इब्न हंबल, आपको कैसे पता चला कि इनको यकीन है कि अली तशरीफ लाएंगे? कहा मुझे तब पता चला, मैं मुहद्दिस हूँ, जब मैंने इस हदीस को लिखा, कूफे में सूली पर मीसम मुस्कुराते नजर आए, तो लोगों ने कहा मीसम मौत से डर नहीं लगता, तो मुस्कुरा के कहते हैं जिसे तुम मौत कहते हो, हम उसे अली से मुलाकात कहते हैं। मौत में तो आना है, लेकिन शर्त यह है कि जब मौत आए अली से मुलाकात हो। हम तो दावा करते हैं कि हम अली वाले हैं, शर्त तो तब है अली कहे हाँ तुम हमारे हो। हमारा दावा करना और है,
اس معیار پر پورا اترنا جو معیار علی ہے، جو معیار کل ایمان ہے، یہ حقیقت ہے بہت۔ ایک شاعر نے شعر لکھا تھا، میں نے شاید کسی بارگاہ میں یا کسی مقام پہ شعر کو دہرایا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب شعر لکھا اگر یقین ہے قبر میں علی آئے تو پھر فکر نہ کر گناہ کر۔ جب شعر لکھا مولا کی زیارت ہوئی، مولا نے کہا شعر غلط کہا ہے، اسے درست کرو۔ کہ کیسے مولا؟ فرمایا لکھو اگر یقین ہے قبر میں علی آئیں گے شرم کر گناہ نہ کرو۔ علی کو منہ دکھانا ہے، ایسا محترم جوانی میں وہ ایک بالغ کے امتحان، لیکن خدا امتحان ان لوگوں سے لیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے، خدا امتحان ان لوگوں سے لیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، خدا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جن سے امتحان کرتا ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے بھی، علماء اکرام تشریف فرمانے کے ساتھ آئے ہیں تو روزہ رکھیں، روزے کو کیا کہتے ہیں؟ امتحان۔ یہ انسان کے ایمان کے امتحان کے ابتدائی مرحلے میں ایک چیز روزہ، یعنی قدرت کے باوجود، اختیار کے باوجود، ارادے کے باوجود ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے جو عام دنوں میں حلال ہے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان میں حلال کو ایک خاص وقت میں چھوڑو تاکہ عام دنوں میں حرام کو چھوڑ سکو۔ یہ امتحان کی پہلے بہت میں آتا ہے، جب بہت میں آتا ہے تو آنا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں بہت بڑے جو کہے کہ مجھے بہت سے فرار، بہت سے بھاگنا ممکن۔ لوگ آئے دولت کمائی تو چلے، دولت نہ کمائی تو غریب رہے تو چلے۔ حضرت عمیر جس سے آپ لائے کمائے تھے، شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، دنیا بھر میں آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، آج بھی پڑھی جائے گی، جس کے اندر آخر نصیب بتا ہے خدا کے عالم کی رحمت کے مطابق، خدا کی توحید کے مطابق، انسان کے قلب کی پاکیزگی کے مطابق، اس کے اندر عمیر جیسی شخصیت کو انہیں تعلیم دی۔ عمیر کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا مولا کس چیز پہ آپ کو حیرت ہے؟ علی سے پوچھا، آپ کو، مجھے، ان کو کسی کو بھی تعلق ہو سکتا، علی تعجب کرے، آپ کو کسی چیز پہ تعجب ہے مولا؟ مولا فرماتے ہاں مجھے ایک چیز پہ تعجب، کس بات؟ کہ مولا فرماتے تمہیں اس انسان پہ تعجب ہے جو یہ تو جانتا ہے مجھے قبر میں جانتا ہے اور وہاں پر ایک عرصے دراز رہتا ہے، وہ اپنے گھر کو تو بناتا ہے لیکن اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے جس میں اس نے ہمیشہ کے رہنا ہے۔ وہ گھر جا کے 1 برس رہنا ہے، 2 برس رہنا ہے، نہیں معلوم ہو سکتا ہے جو گھر خریدے رہنا ایک رات نصیب ہو۔ میرے مولا کا وہ قبرستان کی قبر سے مخاطب ہو کر جو خطبہ ہے، مولا فرماتے ہیں لوگ جو گھر تم نے بنائے تھے اس میں کوئی اور رہتا، جو تمہارے نکاح میں خواتین تھی آج کسی اور کے میں، وہ اولاد جن کے لیے تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے آج وہ تمہیں بھول چکے۔ مولا فرماتے ہیں اس شخص کی پر حیرت ہے، اس شخص پہ تعجب ہے مجھے جسے دنیا کی رہائش کی فکر ہے، اسے اپنی قبر کی فکر ہے، وہ اپنی قبر کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتا ہے۔ ہمارے نجف اشرف کے ایک عظیم عالم حضرت شیخ انصاری اور میں بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم میں آسان رسول کر دوں، علماء ان کی تفاصیل سے آتا ہے آج بھی اگر کوئی صحیح معنی میں عالم بننا چاہے اسے شیخ انصاری کو پڑھنا، اتنی عظیم کتاب ہے۔ شیخ انصاری ایک مالی حوالے سے مفلس، علمی لحاظ سے امیر ہے، تبھی تو امیر المومنین نے فرمایا تھا رضینا بقسمت الجبار لنا علم ولعدونا بعد، والا فرماتے ہم رب کی اس تقسیم پر راضی ہیں، ہمارے پاس علم ہے دشمن کے پاس مال۔ علم کا ہونا اصل نہیں، اگر علم نہیں ہے مال ہے تو یہ غربت۔ شیخ انصاری علمی لحاظ سے امیر، ایسے امیر آدمی آج بھی ان کی علمی خیرات لاکھوں لوگ رہے ہیں، کروڑوں لوگ رہے ہیں، اب مالی لحاظ سے مفلس، اتنے مفلس گھر میں ایک ترک سے رہنے والا شخص آیا، اس نے آیت اللہ انصاری سے ملاقات کی، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، توجہ کیا حال دیکھا مفلسی، لباس میں پیبند لگے،
کب ہوگا؟ تعبیر کرو ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا یہ یہاں بھی گواہ ہے وہاں بھی گواہ ہے؟ رسول کے بھی گواہ ہے امت کے بھی گواہ ہے؟ کہتے ہیں پھر سنیے گا یہ رقم آپ کو علی کو گواہ بنا کے دے رہا ہوں اس رقم کو کسی غریبوں کو نہیں دیجیے اس رقم کو کسی بیواؤں کو نہیں دیجیے گا اس رقم کو کسی یتیموں کو نہیں دیجیے گا اس رقم سے اپنا مکان بنائیں کا قبول چلے گئے انہوں نے کہا ایک سال بعد آیا کہ انصاری صادق جس کے پاس جب مکان نہیں تھا تو بھی دنیا جانتی تھی اب تو مکان ہوگا لوگوں کو معلوم ہوگا انصاری کا مکان انصاری کا گھر آئے پوچھا ایک شخص سے انصاری کا مکان تھا کہ کون سا مکان انصاری آج بھی بے گھر تب میں نے پوچھا تلاش کرتے ہوئے دیکھا ایک قبرستان میں ایک مقبرے کے پاس موجود ان کے ہاتھ کو دیکھا یہ خود رونے لگے کہ یہ آپ نے اپنا ہاتھ بنایا ہوا ہے آپ کا مکان کہاں ہے میں نے علی کو گواہ بنا کر آپ کو دیا تھا مال کہ جس سے آپ نے مکان بنانا تھا اور آپ نے مکان نہیں بنایا ابھی تک میرے مکان میں آپ کی ساری اہمیت ساری عملیت اپنی طرف آپ نے امیر کے سامنے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس مال کو یتیموں کو نہیں دوں گا مسکینوں کو نہیں دوں گا اپنا مکان بناؤں گا میں نے شرط لگائی تھی آپ نے نہیں بنایا مکان فرمایا میں نے بنایا ہے مکان تمہیں کس نے کہا میں نے نہیں بنایا کہاں ہے مکان اگر آپ کے پاس مکان ہے تو یہ غربت کی زندگی کیوں کہ چلو تم اپنا مکان دکھاتا ہوں یہ لے کر آئے ایک مسجد کے پاس جو آج بھی شیخ انصاری کے نام سے موجود ہے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے مکان کے لیے پیسے دیے تھے میرے پاس اختیار تھا کہ میں مکان یہاں بناؤں یا مکان وہاں بناؤں میں نے یہاں پر مسجد بنا دی خدا کے وعدے پر کہ خدا نے کہا ہے جو یہاں پر مسجد بنائے گا رب اس کے لیے وہاں پر مکان کیونکہ میں نے سوچا یہاں پر تو بغیر مکان کے گزارا ہو جائے گا لیکن وہاں پر بغیر مکان کے گزارا نہیں قدر محترم آباد کی اس شخص کے لیے خوش قسمتی اس شخص کے لیے جس نے وہاں کے مکان کو آباد کیا میرے سنت کی روایت ہے شیعہ کتب میں نے بہت تلاش کی مجھے نظر نہیں ہے میرے سنت کی کتب میں بارہا روایت ہے کہ نبی مکرم سے ان کی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمایا بابا لوگ قبر سے کیوں ڈرتے مجھے تو قبر سے ڈر نہیں لگتا فرمایا فاطمہ ویرانے سے ہر کوئی ڈرتا آبادی سے کسی کو ڈر نہیں لگتا فرمایا بابا میرے سوال کا جواب کہاں ہے فرمایا جو شخص اپنی قبر کو برباد کرتا ہے اسے قبر سے ڈر لگتا ہے جو اپنی قبر کو آباد کرتا ہے وہ قبر میں جانے کی تمنا کرتا ہے سلمان پڑھے محمد والے محمد کے ذریعے حضرت محترم وقت میں آنا ہے وقت کی ملاقات حقیقی ایک شخص آیا جناب سلیمان ابن داؤد کے پاس جناب سلیمان ابن داؤد اللہ کے وہ نبی جنہیں خدا نے اس دنیا میں بھی حکومت دی اور ان سے وعدہ کی اور جناب سلیمان ابن داؤد کے پاس مختلف جواب آتے تھے مختلف چیزیں لے کر آتے تھے کوئی یہ کہتا تھا مجھے حور دکھائے کوئی کہتا تھا مجھے ہوا پہ سفر کرائے کوئی حاجت لے کر آتا تھا کوئی حاجت لے کر آتا تھا تو پڑھے گا آیات میں نے پڑھی اسے ذہن رکھیے گا یا جو انسان بات کرتا ہے رب کے کریم اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کیا ایسا ہی محترم ایک شخص آیا کہا ہے جناب سلیمان آپ جو کہیں گے میں کروں گا میری حاجت کو پورا جناب سلیمان نے کہا بول تمہاری کیا حاجت فرمایا مجھے ملک الموت سے غور فرمائے ملک الموت سے ملاقات اس دنیا میں جناب سلیمان نے داؤد نے کہا کہ کیا کرو گے ملک الموت سے کہ لوگ تم سے ڈرتے خوف آتے نبی میں ملنا اللہ کے نبی نے کہا 40 دن تک وعدہ کرو تم بیت المقدس کی تعمیر میں شامل ہوگے عبادت میں قبول اس نے 40 دن تک 40 دن تک بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا ایک جوان کی مدد سے موضوع کو ذہن رکھیے گا جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں تو جناب سلیمان نے دعا کی ملک الموت تشریف لائے ملاقات ہوئی تو ملک الموت نے حیرت کی کہ تم نے مجھ سے ملنے کی تمنا کیوں کی آپ مجھ سے دوستی کریں ہو گئی دوستی آگے بڑھے کہ آپ 2
حق یہ ہے کہ آپ مجھے موت بغیر اطلاع کے نہیں دیجیے. اس نے کہا قبول ہے. ملک الموت نے اس وعدے کو قبول کیا. دوستی ہو گئے. توجہ کیجیے, ملک الموت نے وعدہ کیا کہ پہلے اطلاع دوں گا پھر موت دوں گا. یہ شخص دنیا میں غرق, دنیا میں گمراہیوں میں چلا گیا کہ جب اطلاع آئے گی پھر توبہ کریں گے, پھر گناہ کو چھوڑیں گے, پھر اچھی زندگی گزاریں گے. جیسے آپ نے زمانے میں دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جب تک کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو فرعون نظر آتا ہے, جب اترتے ہیں پھر حج بھی یاد آتا ہے, عمرہ بھی یاد آتا ہے, زیارات بھی یاد آتی ہے, سب چیزیں یاد آتا ہے. یہ غلط تھا کہ جب اطلاع آئے گی تو توبہ کریں گے. لیکن ملک الموت تشریف لائے, فرمایا دوست, عجیب دوست, کہ آپ تمہاری روح قبض کریں گے. کہ دوست یہ تو آنا ہے کافی. آپ نے کہا تھا پہلے اطلاع دیں گے, توجہ نہیں رہتا, پہلے اطلاع دیں گے پھر بول دیں گے. آپ نے اطلاع ہی نہیں دی. کہ دوست ہم نے بہت بار اطلاع دی, لیکن آپ اپنی غیرائی کی گمراہی میں تھے کہ آپ کو سنائی لگی. کہ کب اطلاع دی؟ کہ کسی جوان کا جنازہ دیکھا تھا, کہ جی دیکھا تھا. کہ کسی بوڑھے کا جنازہ دیکھا تھا, کہ کسی بچے کا جنازہ دیکھا تھا, کہ دیکھا تھا. کہ کسی امیر کا جنازہ دیکھا تھا, کہ دیکھا تھا. کہ کسی غریب کا جنازہ دیکھا تھا, کہ دیکھا تھا. کہ جب ہر عمر ہر طبقے کے افراد کے جنازے دیکھے تھے تو یہ آپ کو اطلاع تھی. آج آپ جنازہ اٹھا رہے ہیں, کل کوئی آپ کا جنازہ اٹھا. آج آپ کسی کی مجلس میں موجود ہیں, کل کوئی آپ کی مجلس میں موجود ہے. عام آدمی اس کے لیے ہے جس نے کہا ہو کہ موت علی پر آ جائے یا علی موت پر چلے جائے, کوئی فرق نہیں. ازل موت پر ہم چلے, بس میں نتیجے کے مختصر کرتا ہوں. موت کی یاد, جوانی کی موت امتحان, لیکن یاد والدین کے لیے باعث ثواب کہ خدا کو اس مصیبت پر عجب اگر صبر. تیسری چیز, اب موت چلا گیا اور وہ چلا گیا, چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو, اسے کیا حساب. آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس دنیا میں رہتے ہیں, جانتے ہیں کہ آپ مختلف مسائل توجہ کی. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں, جانے والا چلا گیا, اب کیا کریں, جو تھا اس نے کیا, اب ہم کیا کریں گے, اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. کچھ ہم جیسے لوگ ہیں جو کبھی قرآن خوانی سارے سواب کرتے ہیں, توجہ کیجیے, کبھی مجلس کرتے ہیں, کبھی ذکر اہلیت کرتے ہیں, کبھی صدقہ کرتے ہیں, کبھی لباس دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اس کا عنوان کیا ہے, توجہ کیجیے گا, 30 سال ثواب. آپ ثواب بھیجتے ہیں, پہنچانا آپ کے بس میں نہیں ہے. توجہ کیجیے گا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھیجنے سے عاجز ہیں, جو بھیج نہیں سکتے. آپ بھیج سکتے ہیں. ایسا محترم بھیجتا وہ ہے جس کے پاس کوئی لے جانے والا ہو, کوئی لے جانے والا ہو. ایسا محترم ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول بھی ہم جیسا, تو لے کے کون جائے گا. آپ کو خدا نے 14 ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کا اختیار یہاں پر بھی ہے, جن کا اختیار وہاں پر بھی ہے. یہ کوئی ذاکری نہیں, حقیقت ہے. جب وہ چاہتے ہیں وہاں کے لباس کو یہاں پر بنوا لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں یہاں کی روٹیوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں. سوال یہ کیا ہے, جتنے بھی خارج ہے بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. قرآن خوانی کرنا بہت اچھی بات, بات بتائی گی بہت اچھی بات, لیکن کیا بھیجے. ابتدا میں چھوٹی سی مثال آپ کو درس کروں تاکہ بات واضح ہو. ایک موصوف آئے گا, میرا بیٹا ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے باہر تھا, مجھے اس کی شاپنگ کرنی, اچھی بات. مجھے اسے ایئرپورٹ پہ پہنچانا ہے, اچھی بات. مجھے اس کے لیے وہاں رہائش چاہیے, اچھی بات ہے, تیاری. لیکن اسے کوئی پوچھے, سمجھدار موصوف, بیٹے کا داخلہ کروا دیا, کہ نہیں داخلہ تو بھی نہیں ہوا. کہے گا لیکن جب داخلہ نہیں ہوا تو میری تیاری کس چیز, پہلے داخلہ تو کروائے. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ بھیج سکتے ہیں, بھیج تو سب سکتے ہیں. سوال یہ ابتدا کہاں سے. ایک شخص آیا, 5 امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, یعنی بولا میرا جوان بیٹا چلا. بولا کیا کریں اس کے لیے سارے سوال, میرا دل مطمئن نہیں ہو. مولا نے پہلا جملہ قائل مولا نے فرمایا ہماری جد کی غربت ہو.
ثواب کیا ملے؟ مولا فرماتے ہیں پہلی ابتدا ہی اس کے واجبات کی ادائیگی ہے. جب وہ واجبات کی بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے شاید طواف اور روزہ، طواف روزہ واجب ہے، اگر حج کا واجب، زکات، خمس، حق میں بہت ساری چیزیں تو واجبات ہیں، لیکن ابتدا کہاں سے کریں؟ خدا نے کیا کہا ہے میں قریب، اتنا قریب ہوں کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں مجھے نظر آیا، اگر اس کے علاوہ آپ کو بھی نظر آیا تو مجھے بتا دیجیے گا، کیا خدا کے بارے میں قریب ہو کر تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو. دو ہی مقامات، ایک رمضان میں کہا آ جاؤ میں تمہارا میزبان ہوں، دوسرا کہا قبر میں جب تم آؤ گے تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان. دونوں جگہوں پر خدا نے میزبان ہی اپنے بعد خدا کریم اپنے حقوق کو کام کرتے کریں گے. دوسرا بندہ جیسے وہ تمہارا کریم رہے ویسے اس کا کریم رہے جس کا حق تمہاری گردن پر. امام فرماتے ہیں سب سے ابتدا یہاں سے کرو حقوق العباد سے، جس کا بھی حق اس کی گردن کا مولا ادا نہیں کر سکتا. امام فرماتے ہیں جاؤ معافی مانگو، اس سے معافی مانگو جس کا حق نہیں دے سکتے، اور ان کا وہ گردن پر جس کا حق تھا تم نہیں دے سکتے تو معافی مانگو. اور امام کا جو جملہ ہے وہ کمال کا جملہ، فرمایا اگر تم کسی مرحوم کی طرف سے معافی مانگو گے جتنا تمہارا سر جھکے گا اتنی اسے بلندی ہم ادا کریں. یعنی تم نے اس شخص کی طرف سے معافی مانگی جو دنیا سے چلا گیا، جو اپنی معافی نہیں مانگ سکتا، یا اس کے حق کو ادا کریں. ازل ہوگا موت کی آنا، موت کی آماد شعبان میں ہو، رجب میں ہو، رمضان میں کبھی بھی آ سکتا. یہ جملہ کیوں آپ کی خدمت تسلیم رضا بزرگان تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ علماء کے وہ تشریف فرمائے، جماعت تشریف فرمائے. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہیں یقین ہو کہ یہ رمضان میں پورا ہے کوئی شخص. ایک جملہ ہے صاحب عرفان، ایک معرفت والا شخص، مجھے بہت پسند ہے کہ کیسا ہے انسان کتنی غفلت میں ڈوب گیا ہے، اپنے لیے نیا لباس خریدتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اسے لباس کی ضرورت کم ہے، کفن کی ضرورت زیادہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی قبریں ہمارے پکار کے کہہ رہی آج پلٹ جاؤ تمہاری قبر تیار ہو چکی. حضرت محترم جب بھی جوان کی بات آتی ہے سارے جوان ایک طرف، حسین کا اکبر ایک طرف. اولاد بہت بڑا درد، اولاد کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جوان کی موت کیسے ہوئی، میری تفصیلی بات نہیں ہوئی صداقت بھائی سے بھی، وسیم بھائی سے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ موضوع پر، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی بھی انداز سے موت ہو والدین تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کاش ہم بیٹے کا جنازہ اٹھا دیں، بیٹا ہمارا ذرا ہوتا. نبی مکرم کے پاس دو شخص آئے اور دونوں شخص دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اونٹ میرا ہے، قضاوت کا مسئلہ. دوسرا کہتا تھا نہیں یہ اونٹ میرا ہے. بات بڑی، نبی جانتے تھے ان سے، لیکن قضاوت کے قانون بتائے کا نشانی بتاؤ. ہر شخص نشانی بتاتا رہا، اس نے بتائی اس نے بتائی، نشانی بتاتے بتاتے جب تھک گئے نبی نے کہا ایک نشانی کوئی بتاؤ. ایک نے کہا یا رسول اللہ، کہ جی کہا اس اونٹ کو نہر کروائیں، اس اونٹ کی کھال کو اتاریں، اس کے جگر پر کالا دھبا ہوگا. نبی مکرم نے کہا اگر نہ نکلا تو، اس نے کہا یا رسول اللہ نہ نکلا تو میری فریقہ تھا، میں ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا. نبی نے اس کی بات کو قبول کیا. قصاب کو بلایا گیا، اونٹ کو نہر کروایا گیا، اونٹ کی کھال کو اتارا گیا. جب دیکھا اس کے جگر پر کالا دھبا تھا. نبی نے پوچھا ایک شخص تمہارے پاس کون سا علم ہے، تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ اس کے جگر پر کالا دھبا ہوگا؟ وہ کہتا یا رسول اللہ کوئی علم نہیں ہے، میں قصاب ہوں، میرے تجربے سے ثابت ہے جب بھی میں نے کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے، بعد میں اس اونٹ کو ذبح کیا ہے
शक्ल पैगंबर हो, अगर वो बेटा सूरत रसूल हो, अगर वो बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा हो, अज़ादार हो, जब अली अकबर की जवानी चढ़ी, अकबर चलते थे, नबी मुकर्रम की सूरत को देखकर इमाम हुसैन कहते थे बहन ज़ैनब नाना ऐसे चला के बैठे। जब अली अकबर बोलते थे ना, मौला हुसैन रोते थे, रो रो के कहते थे ज़ैनब नाना ऐसे बोला कहते थे। कभी अकबर का सीना चूमते थे, कभी अकबर की पेशानी चूमते थे, कभी अकबर के हाथ चूमते थे, कभी अकबर के पास आकर हुसैन देर तक खड़े रहते थे। अज़ादारों, वक्त गुजरता गया, शब आशूर आई, हुसैन ने अकबर को खेमे में बुलाया। अल्लामा अली नकी नक्कल का जुमला काने अली अकबर को बुलाकर हुसैन ने तमन्ना की, अकबर का जी बाबा, अकबर सीने से लगा लो, अकबर इस बूढ़े बाप को अपने सीने से लगा लो। का बाबा क्यों? फरमाया इसलिए इस सीने में बर्छी लगेगी, इस सीने में सिला लगेगी। अनादारो अली अकबर ने सबसे पहले कहा बाबा इजाजत है, बाबा इजाजत है। इमाम हुसैन ने मना नहीं किया, मेरे मौला ने कहा तकद्दम वलदी, अकबर जाओ, अकबर जाओ, अकबर जाओ। असहाब ने रोक लिया, फरमाया रसूल की सूरत को लहू में नहीं देख सकते। असहाब के जनाजे आए, मेरे मौला ने फिर कहा आवा जाओ, मेरे मौला ने फिर कहा, अली की औलाद ने रोक लिया। जब कोई न रहा, फरमाया बाबा जाओ, फरमाया अकबर जाओ। लेकिन अकबर अपनी पुप्पी से इजाजत तो ले लो। अली अकबर पुप्पी के करीब आए, आके कहा पुप्पी अम्मा इजाजत देगी। बीबी रोने लगी, कहा अकबर बूढ़ी माँ बेटे का मौत कैसे देखेगी? अली अकबर ने कहा पुप्पी अम्मा एक मसला पूछूं? कहा पूछो। फरमाया पुप्पी अम्मा आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? अगर ये सवाल होना था, ज़ैनब की चीख निकली, तड़प के कहे अकबर मैं ज़हरा की कनीज़ हूँ, जब का कनीज़ हूँ। बीबी तड़प के कहती है कनीज़ हूँ। मेरे मौला कहते बीबी कनीज़ के बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान कर दे। अज़ादारों, अकबर को इजाज़त मिली। फरमाया अकबर उम्मे लैला से इजाज़त लो। जब उम्मे लैला के खेमे में आए, क्या देखा? उम्मे लैला कहती है अकबर जाओ, अकबर चले जाओ, लेकिन अकबर एक निगाह उन लिबासों में रखो जो माँ ने शादी के लिए रखे थे। अकबर लिबासों को देखते जाते हैं, तड़प तड़प के कहते अम्मा, अम्मा अलविदा,
راضی ہے. بیوی سے کہا, اے فضا نے کہا, اے ام لیلا آنا نہیں چاہتی, تڑپ کر کہتی ہے فضا کوشش تو بہت کرتی ہوں, مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا. جس ماں کا اکبر جیسا بیٹا گزر جائے اس کی بیوی ہی چلی جائے. خدا بندہ اس قرآن خانے سے میری صدا کا سوال بے توسط شہزادہ اکبر مرحوم عمران کی روح کو احسان فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. کریم اللہ مرحوم مغفور محمد عمران بن محمد رفیع کے درجات کو بلند فرما, ان کی خطاؤں کو درگزر فرما, دنیا میں کی نیکیوں کا اجر عظیم عطا فرما, ان کے مرحومین کو, ان کے ورثات کو صبر جمیل عطا فرما, حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. آپ سے تمام سے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور محمد عمران ابن محمد رفیع کے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات قال بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. السلام علیکم مچا بھائی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. موبائل نکال دیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل بحضور منتن پاک علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل اللهم تقبل منا هذه التلاوة في خدمة 5 أصحاب الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مرحوم محمد عمران ابن محمد رفيع. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوندہ بک محمد وآل محمد بک زیادہ معصومین بک شہداء کربلا بک اسرائے شام بک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرد الشریف. اس قرآن خانی ذکر اہل بیت
نظر اور فاتح کا ثواب بتوسط شہزاد علی اکبر بتوسط پنجتن پاک مرحوم مقبول محمد عمران ابن محمد رفیق کی روح کو ایثار فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، کریم اللہ مرحوم کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کے والد مرحوم کے بھی درجات کو بلند فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے تمام دعاؤں کو قبول فرما، ماہ مبارک شعبان رمضان کی برکتیں شامل حال، کریم اللہ اس بات کی برکت سے مرحوم عمران رفیق کے درجات کو بلند فرما، اماموں کی برکت سے دسترخوان اہل بیت نصیب فرما، امام کے ظہور تاجین فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی و سیدی و مولائی و ربی اللہم تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین۔